سچی اور سچی محبت ہے. اب محبت رسول پر جتنی چاند حدیثیں پڑھی جا سکتی ہے. ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اگر ہم آقا سے محبت کریں گے, ٹوٹ کے محبت کریں گے, عشق کی انتہا تک محبت کو پہنچا دیں گے, تو صلہ کیا ملے گا؟ آئیے صلہ بھی خود دربار رسالت سے پوچھتے ہیں. پھر میرے آقا کی محفل سجی ہے, میرے آقا کس انداز سے بیٹھے ہوں گے؟ اگر پوچھنا ہے تو کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, جبریل امین سے پوچھتے ہیں. حدیث کے مشکات میں ہے, جبریل آتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا جبریل تو 1,40,000 انبیاء کا صحابی ہے, ذرا یہ بتا اس کائنات کے ارضی و سماوی میں سب سے بڑھ کے حسین کس کو پایا ہے؟ جبریل کہتا ہے کلمت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد افضل من محمدی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین کے شرق بھی دیکھے, غرب بھی دیکھے, پر تیرے جیسا حسین میری آنکھ میں آج تک دیکھا. میرے آقا تشریف فرمائے, ایک صحابی یہ حدیث کی بخاری میں ہے, ہر حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. میرے آقا بیٹھے صحابی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی مقصہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ما تبتلہا, تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا؟ اب صحابی رسول تو معمولی آدمی نہیں. قرآن کہتا ہے فَإِنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر ایمان لانا ہے تو اس انداز میں لاؤ جس میں میرے جان کے صحابہ ایمان لائے. جب میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے ایمان کو میرے رب نے ماڈل بنایا ہے, اس نے کہا کہ قیامت کب آئے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم الا انی حب اللہ ورسولہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ نمازیں میرے پاس ہیں, نہ زیادہ روزے ہیں, ایک بات ہے میرے پاس کہ مجھے محبت ہے خدا سے اور محبت ہے جناب محمد مصطفیٰ سے. اب صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں, علماء کی پوری جماعت بیٹھی ہے, میں تو ان کے سامنے ایک طفل مکتب ہوں. اگر محبت رسول, عشق رسول اسلام میں اہمیت کا حامل نہ ہوگا, اس کی اہمیت نہ ہوگی, فضیلت نہ ہوگی, فضیلت نہ ہوگی, میرے آقا تو آئے عشق کو بدت بٹانے تھے. کہنا چاہیے تھا میرے صحابی اگر نماز روزہ کامل نہیں تو سیدھا دونوں ہو جائے. لیکن میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی میرے رب کا قانون ہے المرء مع من احب. بندہ زندگی میں جس قسم کے لوگوں سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. اگر شرابیوں سے محبت ہے تو شرابیوں کے گروہ میں ہوگا, جواریوں سے محبت ہے تو جواریوں کے گروہ میں ہوگا. وَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ, اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے تو قیامت والے دن کالی کملی کی چھاؤں والے ہوگا. پھر شاعر کی روح بھی کہتا فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھوں میں ہو, اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے. پھر شاہ رکھیے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر. قبر کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہاں کس کے بارے میں سوال ہے؟ نماز روزے حج زکات کے بارے میں کوئی سوال نہیں. نماز روزہ حج زکات حج ہے لیکن قبر میں کوئی سوال نہیں. رشوت سود حرام ہے لیکن قبر میں کوئی سوال نہیں. قبر میں کیا سوال ہے؟ ایک ہی سوال ہے جو پہچان ہے مصطفیٰ کا سوال. آئیے آپ کو قبر کے سوالوں کی طرف لیے چلتا ہوں. جب ان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, ابھی دفن کرنے والوں کی جوتوں کی آنکھ میں سن رہا ہوتا ہے کہ مردے رکھی آتا ہے, اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. پہلا سوال مرد کب کا, اے قبر میں آنے والے بتاتے ہیں رب کون ہے, عقیدہ درست ہوا, عمل درست ہوا, عربی قبر میں خود بخود آ جائے گی. جواب کی توفیق میرا رب دے گا, کہے گا رب اللہ, میرا رب اللہ ہے. پوچھیے علماء سے, اقرار توحید تو کر لیا, جان چھوٹ گئی نہیں, فرشتہ کہے گا اور بھی سوال ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا, تیرا دین کون سا ہے, عقیدہ درست ہوا, عمل درست ہوا. جواب کی توفیق میرا رب دے گا, کہے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. پوچھے کسی عالم سے جان چھوٹی, ہرگز نہیں. پہلے دو سوال ابو داؤد اور مسند امام احمد میں ہے. تیسرا سوال جو ضروری سوال ہے, اہم سوال ہے, وہ امام بخاری نے 16 دفعہ 16 بابوں کے بعد لکھا ہے. امام مسلم نے بھی صرف تیسرا سوال لکھا ہے, امام بخاری نے بھی صرف تیسرا سوال لکھا ہے. قبر ہے کراچی کی, تیرے میرے آقا ہے مدینہ میں سب سے گنبد میں. جب تیسرے سوال کا موقع آئے گا, فاصلے سمٹ جائیں گے, پردے ہٹ جائیں گے, نقاب ہٹ جائیں گے. ہر قبر والے کے سامنے میرے آقا کا چہرہ ہے. اب بخاری کے لفظ پڑھ رہا ہوں, فرشتہ کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, وہ توحید ماننے والے, دین ماننے والے, ذرا یہ بتا اس ہستی مقدس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا. اب ادھر ابو داؤد کی حدیث ہے, فرشتہ لوگ کا گولہ کھا کے اٹھا کے تیار ہے. اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکا
یا تیسرے سوال کا جواب نہ دے سکا، گرز سر میں مارے گا، بندہ ختم ہو گیا، پھر زندہ ہو گیا، پھر گرز مارے گا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر سوالوں کا جواب دیا دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے، حد نظر تک قبر وسیع ہو جائے گی۔ اور ابو داؤد کے لفظ ہے فرشتہ کہ اگر نم کرامت العروس الذی لا یوقظہ الا حق علیہ، اور نبی کا عاشق اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دلہن والی نیند سو جا، قبر میں تجھے قیامت تک کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہے، دلہن والی نیند سو جا، قیامت تک تجھے قبر میں کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہے ہی نہیں۔ پھر ڈاکٹر اقبال اللہ اس کی قبر میں ہزار رحمتیں کرے کہتا ہے جو لوگ قبر کے سوالوں میں کامیاب ہوتے ہوں گے وہ کہتے کیا ہوں گے؟ اقبال کہتا میں نے عالم تخیل میں سوچا تو یہ جواب آیا، وہ کہتے ہوں گے تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشین ہمیں موت میں جو مزہ ملا، تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشین ہمیں موت میں جو مزہ ملا، نہ ملا مسیح و خضر کو تو حیات میں کوئی اختلاف۔ قبر میں نجات کا سارا دار مدار پہچان مصطفیٰ پر ہے، اور ذہنوں میں رہے کہ پہچان کا سارا دار مدار عشق محمد مصطفیٰ پر۔ اگر دل میں آقا کی محبت ہے تو قبر میں پہچان ہے، اگر پہچان ہے تو نجات۔ پھر اس شام تو اس انتظار میں ہوتے کہ کب موت آئے اور قبر میں دیدار مصطفیٰ پر۔ بلال حبشی کا وقت موت آیا، بیوی رو رہی تھی، بلال مسکرا رہا تھا، بیوی کہتی واہ حزنا ہائے افسوس، بلال کہتا واہ فرحتا ہائے خوشی، بیوی کہتی پاگل ہو گئے ہو، دنیا کو چھوڑ رہے ہو، رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہو، شادوں کو چھوڑ رہے ہو، خوشی کا مقام یا غم کا مقام؟ بلال کہتا ہے تیری پسند اور ہے، میری پسند اور ہے، مجھے دنیا کو چھوڑنے کا غم نہیں، بچوں کو چھوڑنے کا غم نہیں، خوشی اس بات کی ہے چند گھڑیوں بعد قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ ارے دل کیوں نہ ہو مضطرب، شب موت کی انتظار میں سنا ہے کہ مجھ کو دیکھنے وہ آئیں گے مزار میں۔ پھر اس پر سلیم پاک و ہند میں ہزار کتاب کے مصنف 40 علوم کے ماہر میری مراد مجدد میت حاضرہ شاہ احمد رضا خان خاطر بریلی آئے، فرمایا میرے بیٹوں میری قبر گہری کھولنا۔ تو کہا کیوں؟ قبر تو گہری ہے، آپ کہتے گہری کھولنا؟ فرمایا میری خواہش ہے کہ قبر میں جب آقا کا جلوہ نظر آئے لیٹا نہ رہوں، کھڑے ہوگی کہو مصطفیٰ جل رحمت سے۔ فرمایا قبر گہری ہوگی میرے دشمنوں کی، میں نے تو قبر کی روشنی کا اہتمام کر لیا ہے۔ پوچھا اہتمام کیا؟ کہتے لحد میں اس کے خوشا کا دھار لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ پھر توجہ فرمائی، فالذین آمنوا بھی ایمان لائے، فعزروہ، پھر میرے یار کا ادب کرے۔ ادب کیسے؟ میرے آقا کی اپنے محفل سے جیتے، اب بکر عمر میں کسی بات میں اختلاف ہوا، آواز تھوڑی سی میرے آقا کی آواز اونچی ہو، میرے گھر میں فوراً جبریل بھیجا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ سنو، ابو بکر سنو، عمر سنو، عثمان سنو، علی سنو، تمہارا مقام ہے، فضیلت ہے، شان ہے، درجہ ہے، عزت ہے، لیکن اصول شریعت یہ ہے کہ میرا محبوب کلام کر رہا ہو، تم میں سے کسی کی آواز میرے ذات کی آواز سے کوئی بلند، بدر کی حاضری رکھ، حنین کی حاضری رکھ، عہد کا ثواب رکھ، نماز کا ثواب رکھ، حج کا ثواب رکھ، جہاد کا ثواب رکھ، کیونکہ میری بارگاہ میں عبادت بعد میں دیکھی جاتی ہے، تاثیر پہلے دیکھی جاتی ہے۔ پھر سیال شریف کے خواجہ فخر الدین سیالوی آئے، قلم توڑ دیا، فرماتے باب جبریل کے سائے میں سرکیرے سے فخر یہ کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے جہار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ فالذین آمنوا بھی فعزروہ ونصروہ، پھر میرے جہار کے دین کی مدد کرے۔ مدد کا وہ انداز نہیں جو ہمارا ہے، مدد کا وہ انداز جو سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیا غزوہ تبوک کے موقع پر من جاہد جیش نصرہ فلہ الجنہ، جو میرے مشکل کے بعد کے لشکر کا سامان مہیا کرے اور اس کو جنت کی گھرٹی مہیا کروں۔ صدیق گھر گئے، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، تن کے کپڑے اتارے، کمبل لپیٹا، کانٹوں سے سیا، سامان کی کچھلی بنا کے دربار مصطفیٰ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ یہ نہیں پوچھا میرے لیے کیا ہے، ماں اب کہتا لے کا گھر کیا چھوڑا ہے؟ عاشق مصطفیٰ کا جواب سنو اور ایمان کی بیٹھی کو چارج کیجئے۔ فرماتے اب کہتے لہم اللہ ورسولہ، مال سارا آپ کے قدموں میں ہے، گھر کا خدا چھوڑ کے آئے ہوئے محمد مصطفیٰ چھوڑ کے آئے۔
پھر ڈاکٹر اقبال کی تڑپی جبریل یہ سیدھا تربیت ہے، جبریل کی کمبل لپیٹ کے کانٹوں سے سیدھے آ رہا میرے آقا کا جبریل لباس کیسا ہے؟ جبریل عرض کی روح آپ کے غلام صدیق کے کمبل لپیٹنے والی ادا آپ کے رب کو اتنی پسند آئی ہے، رب نے فرمایا کہ فرشتہ مجھے راضی کرنا چاہتا صدیق پر لباس میں. اور اگلا جملہ قابل غور ہے، اللہ فرماتا صدیق کو میرا سلام پہنچاتے اور پوچھے آنت راکن اللہ فکر کا حادثہ مساکتن، سب کچھ میرے امام کے قدموں میں قربان کو کیا ہے، ذرا یہ بتا اللہ سے راضی ہو کر ناراض. لوگ رب کو راضی کرتے ہیں لیکن جو اپنا تن من دھن نبی کے قدموں میں قربان کرتے خالق ہو کر وہ بندے کو راضی کرتا ہے. پھر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نظر. چوتھا ہے فالذین آمنوا به وصدقوا ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. پھر میرے یار جو شریعت نظام دین لائے اس کی پیروی. اب پیروی ایسے نہیں ہم فرض کو چھوڑتے ہیں، پیروی کا وہ انداز جو میرے آقا کے صحابہ کا انداز. کیا انداز ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی مسجد نبوی میں آئے وضو کر کے کھڑے ہو کر مسکرانے لگے. کسی نے کہا عثمان مسکراتے کیوں؟ اس نے کہا کوئی وجہ نہیں، لیکن بات یہ کسی جگہ میرے آقا ایک دن کھڑے ہو کے مسکرائے تھے، میں تو آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ مسلم کہا کیوں تبسم پھیلا کر رہا ہوں، جواب سوال نے مخالف کیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. صحابہ حضور کی ہر ادا کی پیروی کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ میں دعوت ہو گیا، میں نے دیکھا شوربہ تھا گوشت کا، اس میں کدو کے ٹکڑے تھے، حضور کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھا رہے تھے. اب کوئی قرآن و حدیث میں حکم نہیں کہ حضور جو سبزی پسند کرے ان کی وہ سب پسند کرے، لیکن شریعت کے اپنے قاعدے ہیں، عشق کی اپنی راہ ہے. حضرت انس کہتے ہیں فلم اصل احب التبا بعد شعب الاسم، جس دن میں نے دیکھا آقا کدو پسند ہے میں نے بھی کدو سے محبت کرنی شروع کر دی. تو شاید میں اس کا ترجمہ کیا ان کا عقیدہ کیا تھا؟ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے. میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے. جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. پھر جو آقا کی اطاعت کر لیتا ہے اس کی زندگی بھی بے مثال ہوگی، اس کی موت بھی بے مثال ہوگی. جن کے نام سے آج محفل موسوم ہے تاج الفقہاء استاد العلماء حضرت علامہ محمد عبداللہ، ان کی زندگی سے دو باتیں، پھر ان کے مثال کی دو باتیں. پوری زندگی میں نے ان کو سنا میرے والد کہ ان کا ہمیشہ موضوع شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ. میں نے کہا اچھا کیا موضوع ہے؟ کبھی شان صحابہ، کبھی شان اہل بیت، کبھی شان اولیاء دیکھتا ہے. انہوں نے ایک شعر پڑھا فارسی کا، ہم شعر کل سے خوباں من وہ خیال ماہے چکنم کے چشم شک بھی لکنت بکس کے دار. انہوں نے کہا عظمت صحابہ مانتا ہوں، عظمت اہل بیت مانتا ہوں، عظمت اولیاء مانتا ہوں، لیکن اس آن کا کیا کروں کہ مصطفیٰ کے چہرے کے حسن کو دیکھنے سے فارغ ہے. تو صرف وہ میرے والد نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، ان کے دور میں کسی نے کہا کہ آپ بھی کسی سردار ملک چودھری کا قصیدہ لکھے، نظم لکھے، مرتب ملیں گے، پیسے ملیں گے. فرمایا کروں مدح آل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں نبی پا رہے نا. ساری زندگی تعریف مصطفیٰ کی. وہ قرآن شریف کی بات کر رہے تھے، وہاں خلافت ریونی کی مہربان کی نہیں جاتی. بابو جی کہ بلا محی الدین بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، خلافت بھی دے دی اور بیعت بھی کر کے فوراً خلافت دے دو. اتنا ان کو کامل و اکمل پایا کہ خلافت فوراً عطا کروا. پھر زندگی کیسی تھی؟ مدرسہ میرے حوالے جب کرنے لگے مجھے کہا مجھے رب کی قسم ہے میں نے مدرسے کا نعمت بھی کبھی استعمال نہیں کی، اور مدرسے کو چلانا اس انداز میں ہے کہ نعمت بھی اپنے اوپر حرام سمجھنا ہے. اور میں نے ساری زندگی کبھی تسم و بناوٹ کے لیے مدرسہ نہیں چلا، میں نے رب کی رضا کے لیے چلایا. اگر ان باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ رب مدرسے کو جلدوری نہ چکنی ترقی عطا فرمائے گا. علماء بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ان کے حکم کو تعمیل ہم نے عمل کیا، اور جس طرح انہوں نے کہا تھا اللہ نے مدرسے کو جلدوری نہ چکنی ترقی عطا فرمائے. پھر زندگی کے بارے سے ٹھیک ہے جاؤ سنا کہوں نے میں کہا اللہ کی قسم میں نے اس لیے نہیں پڑھایا کہ پیسے کماؤ گے، میں نے اس لیے پڑھایا کہ فی سبیل اللہ خدمت دین کروں. تو پھر جب فوت ہو گئے نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ نے انعام بھی ہے، زندگی دین مصطفیٰ کے لیے وقف کی، اللہ نے موت بھی عظیم شان سے عطا. جنہوں
قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، روح یوں نکلی کہ پتہ ہی نہیں چلا پڑا. اور میرے آقا نے فرمایا بندے مومن کی روح یوں نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ گر جاتا. کیوں ہی روح نکلی؟ میں میرے رسول میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نشان مرد مومن باتوں بولو جو مرد آ جاتا تبسم پر لگے ہو کہ مرد مومن کی نشانی بتاتا ہوں. جب موت آتی ہے چہرہ پھسکتا نہیں ہوتا، چہرہ پیلا نہیں ہوتا، بلکہ چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی ہے. اور چوں ہی روح نکلی بادلوں نے آنا شروع کر دیا، ٹھنڈی ہوا چلنا شروع کر دی. اور جب جنازہ اٹھا شدید بارش شروع ہو گئی. میں نے کہا کرا جنازہ نہیں پڑھا دیتے ہیں. میرے بڑے بھائی انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی کے استقبال کے لیے بارش ہے. جب جنازہ گاہ پہنچو گے اگر بارش رک میں گئی میرے دربان سے پڑھ. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں چوئی اور میرے بوٹ پہ پہنچے جہاں جنازہ تھا بارش فوراً تھم گئی. 2.25 کلومیٹر مدیال کا ایئرپورٹ ہے پرانا جو ویران ہے استعمال میں نہیں. 2.25 کلومیٹر لوگوں سے بھرا ہوا. 2.25 کلومیٹر. ادھر بارش آ رہی تھی، ادھر سورج نکلا ہوا تھا، ادھر کوثر قضا بنی ہوئی تھی اور درمیان میں اسم محمد لکھا ہوا تھا. اور 28 گھنٹے کے بعد تدفین ہوئی. 28 گھنٹے کے بعد چہرہ اللہ کی قسم پھول کی طرح اسی وقت کھلا ہوا. یہ کتنے بڑے جنازہ کیوں جنازہ بڑا کیوں ہوا؟ انعامات کیوں ہوئی؟ کہ ان کے عمل میں رب کی بارگاہ میں قبول. اور عمل تب قبول ہوتے ہیں جب عقیدہ صحیح. تو ماننا پڑے گا عقیدہ اہل سنت سچا جنتی عقیدہ ہے. جب اس پہ کام رہے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری، اللہ نے بعد از وصال ایک نہیں کئی انعامات عطا فرما دی. اور امام احمد بن حنبل تھے تو زندگی میں کسی نے کہا حضرت آپ کا بادشاہ سے اختلاف علمی مسئلے ادھر بھی ادھر بھی آپ ہی آ جائے، ہمیں کیسے پتہ چلے سچا کون ہے؟ آپ نے فرمایا زندگی میں پتہ نہیں چلے گا لیکن ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں. چنانچہ امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں میں لوگ تھے اور جنازے نے ثابت کر دیا واقعی یہ سچوں کو جنازہ. اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں بھی سرچ کر لے عظیم جنازے اگر ہوئے تو صرف مسلک حق اہل سنت والجماعت والوں کی. عظیم جنازہ ہوا ہے تو ممتاز قادری کا ہوا ہے، عظیم جنازہ ہوا ہے تو حاتم سے رضوی کا ہوا ہے، عظیم جنازہ ہوا ہے خواجہ نصیر الدین گولوی کا ہوا ہے، عظیم جنازہ ہوا ہے خواجہ امین الدین سیالی کا ہوا ہے. کیوں؟ جنہوں نے زندگی عشق مصطفیٰ کے لیے وقف کر دی ہے، کملی والے کی اطاعت میں وقف کی ہے. اللہ نے ان کا جینا بھی بے مثال بنایا ہے، ان کی موت بھی بے مثال بنایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حسن بھائی جانانی تشریف رکھنا ماشاءاللہ. تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. حضرات محترم اس شخصیت کا یہ نام لے رہے تھے. یقین جانو جنہوں نے جنوات جنازہ میں شرکت کی اور جنہوں نے دیکھا یہ سما اللہ کیا بات ہے. اس صورت میں جان آقا جان کے جہان آقا سچ آقا رب دی شان آقا. یہ وہ شخصیات کہ ماں اللہ کی رضا کے لیے دین مدین کی خدمت میں مصروف ہیں. وغیرہ دنیا کے کونے کونے کوشے میں آپ کے شریک رہتے ہیں. اگر یہ کہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں لیکن ماں اللہ کی رضا کے لیے بندیاسی کی دھرتی میں دین مدین کی خدمت کر رہے ہیں. آج 31 سال مجھے ہو گئے یہاں جامع مسجد پہلے مہندی میں، اس سے پہلے جامعہ بیاجی میں اہم اسلامیات کی پہلی پوزیشن حاصل کر کے ماشاء اللہ انہوں نے معذری حاصل کی. اور اس عمر میں ماشاء اللہ پر فیصل غیر ہو چکے ہیں پھر بھی اپنی دینی مدین کی خدمت کر رہے ہیں. دعائیں اللہ بندیاسی کے جامع کو مزید کر کے عطا فرمائے. حضرات محترم کا ہم ایک جگہ پر گئے. میں اپنے ساتھیوں کے لیے خصوصاً علماء کرام کے لیے ایک بات عبداللہ نورانی صاحب نے ایک بات بیان کی ہے. آپ نے بھی ہے ماشاء اللہ سے بات فرمائی ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا. فرماتے ہیں کہ مفتی احمد یارغا نہیں رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بندیاس شریف وہ بندیاس شریف ہے کہ یہاں جرم لایا نہیں جاتا بلکہ بانٹا جاتا ہے. بات تو یہی ہے کہ جو بھی کیا بندیاس کا کوئی غلام رسول سیدی بن گیا، کوئی مصطفی حسنی بن گیا، کوئی اشرف عبدالحکیم سرکاری بن گئے. وہاں بات یہی تھی کہ جو خوش نصیب وہاں گئے تو جرم ہاتھ سے نہیں کیا، جرم بانٹ کے عطاؤں کامیابی عطاؤں ڈاکٹر صاحب نے بانٹ کے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے
کرام کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام علماء کرام کا خصوصاً ساتھیوں اس شخصیت کا کہ جس کی زیارت کے لیے دنیا طرف رہ گئی، انہوں نے مہربانی کی ہمارے اس قریب نواز پہ آستانے پہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ میں برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے کون کون شخصیات تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں بعد میں انشاءاللہ نمازی بھائیوں کو موقع دیا جائے گا۔ ہمارے نمازی